نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ توبہ جس کا کل آغاز ہوا تھا اس کے بقیہ 5 رکوع اور اس کے بعد سورہ یونس مکی صورت ہے، اس کے مکمل 11 رکوع اور پھر اس کے بعد سورہ ہود یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے ابتدائی 4 رکوع اس طرح تلاوت کیے جائیں گے کہ 11واں پارہ مکمل اور 12ویں پارے کا پہلا ربع کل 7 پارے کی انشاءاللہ آج کی تراویح میں تلاوت ہوگی۔ تلاوت کا آغاز سورہ توبہ کی آیات مبارکہ سے ہوگا، جن میں غزوہ تبوک سے واپس آتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی طرف سے منافقوں کے بارے میں پیشگی کچھ آگاہی دی گئی کہ آپ جائیں گے تو وہ آپ کے جانے کے بعد چونکہ جہاد میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، سفر جہاد میں شریک نہیں ہوئے، بہانے بنائیں گے۔ تو وہ کیا بہانے بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس پہنچیں گے، لوٹ کے ان کے پاس جائیں گے، وہ عذر اور بہانے لے کے آپ کے پاس آئیں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے گا کوئی ضرورت نہیں ہے بہانے بنانے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں اور جہاد کے سفر کے تناظر میں نازل ہوئی ہیں، اور کل جو ہم بیان کر رہے تھے مضامین اور درس، اس میں بھی سورہ توبہ کی آیات کا تذکرہ تھا اور وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ جی چاہتا ہے کہ اس کو مختصراً کچھ بیان کر دوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں صورتوں میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور ساتھ ساتھ مشرکین اور کفار کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان سے دستبرداری کا اعلان کہ اب ختم، اور ساتھ ساتھ اس بات کی پابندی کہ کچھ تھوڑی سی مہلت ہے، اس کے بعد انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد مشرک جو ناپاک ہیں وہ خدا کے حرم میں نہیں آ سکتے۔ تو اور اس طرح کی اور احکامات اور ہدایات اللہ جل شانہ نے اس صورت میں عطا فرمائیں۔ اس میں اللہ جل شانہ نے یہ بھی فرمایا، کل کی آیات میں آپ نے سنا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو قتال پر، جہاد پر شوق دلائیں، جوش دلائیں، ابھاریں، اٹھو، چلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ پھر اس مسئلے کو واضح فرمایا کہ پہلے زمانے میں بھی ہمیشہ ایسا ہوا، ہر دور میں، کہ حق اور باطل کا معرکہ اور مقابلہ جاری رہا۔ حق والے کامیاب ہوئے اور حق کو نہ ماننے والے، اس کے مقابلے میں آنے والے ناکام اور ہلاک ہوئے۔ لیکن اللہ جل شانہ کا طریقہ یہ تھا کہ چونکہ سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو حق کے پیروکار ہوتے تھے ان کی مدد کے لیے اللہ جل شانہ بہت مرتبہ غیب سے ایسے معاملات ظاہر فرماتے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آ گیا، آج اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ جہاں ہماری تراویح ختم ہوگی وہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا اور اس طوفان کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت اللہ جل شانہ کا یہ معاملہ تھا کہ اپنی قدرت سے اور اپنے عذاب سے حق کا مقابلہ کرنے والوں کو، حق کے مخالفوں کو تباہ و برباد فرما دیا کرتے تھے۔ اب کیا ضابطہ ہے؟ فرمایا قاتلوہم، تم ان سے قتال کرو جو اللہ کے دشمن
اسلام کے دشمن تمہارے دشمن ہیں، پھر کیا ہوگا؟ یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے۔ عذاب کون دے گا؟ لیکن ذریعہ کسے بنائے گا؟ مسلمان۔ اللہ پاک خود بھی نبٹ سکتے ہیں اور ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور جو ذریعہ بنتے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے بنتے ہیں، اور وہ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اب دستور یہ ہے کہ تم لڑو گے، اللہ عذاب دے گا، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے دے گا۔ وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ آج اللہ پاک کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں، مسلمان تو مسلمان، کافروں کے نزدیک بھی ذلیل و رسوا ہیں۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے سینے اور کلیجے اللہ ٹھنڈے کر دے گا۔ جب اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت اور کافروں کے عذاب کا کوئی مظاہرہ سامنے آتا ہے تو ایمان والوں کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور جن کے سینوں میں نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، وہ آئیں بائیں شائیں ادھر کی ادھر کی تجزیے اور تبصرے، اور یہ ایسے نہیں اور ویسے نہیں۔ یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ جس شہر میں رہتے ہیں ہمیں اپنے شہر کا خوب اچھی طرح پتہ ہے، بلکہ رہنے والوں کو یہ جو سرکاری افسران ہیں، اوپر انتظامی افسران بڑے بڑے جو 2 سال 3 سال کے لیے عہدوں پہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، دوسرا آتا ہے، پھر ان سے زیادہ ہمیں پتہ ہے کہ مسئلے کیا ہیں اور حل کیسے ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی 20 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 30 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 50 سال کا ہو گیا، پیدا ہی یہاں ہوا تھا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا نا۔ وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اور موٹی بات تو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہمیں کوئی پل بنانے کی شہر میں ضرورت نہیں ہے، کوئی سڑک کھلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اتنی مہربانی کی ضرورت ہے کہ جو بنا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا انتظام ٹھیک کر لیں، بے تکے کام نہ کریں، بے جگہ رکاوٹیں نہ بنیں، گاڑی غلط نہ پارک کریں، اور چیزیں راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں تو بہترین ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آنے والے کو یا 2-3 سال گزارنے والے کو تو یہ بات نہیں پتا ہوتی، وہ کہتے ہیں ہاں جی کیا ہے، نیچے والے کہتے ہیں سب اچھا ہے، یا اگر کوئی کہتے ہیں یہ مسئلہ اچھا اس کا کیا حل ہے، وہ بھی تو نوکری پہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حل ہے، چلو جی کر دیا، پھر وہ گئے، لوگ جانے ان کا شہر جانے ان کا کام جانے۔ تو ہم اپنے شہر کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو زیادہ سمجھتے ہیں، اہل غزہ، اہل فلسطین اپنے معاملے کو اور انہوں نے اپنے دشمن کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کو بہت اچھی طرح اور ہم سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ جن کے ایک ایک گھر سے درجنوں شہید ہیں، ان کو ہم سکھائیں گے کہ جہاد کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہمارے مشورے کے محتاج ہیں کہ دشمن سے کیسے نمٹنا ہے؟ ایسے قیدی چھوڑتے ہیں، قیدیوں کے تبادلے میں جب قیدی رہا کرتے ہیں دشمن کے، تو دشمنوں کا سربراہ مملکت، دنیا کا سب سے بڑا وحشی درندہ، اس طرح چیں چیں کرتا ہے اور کلبلاتا ہے جیسے کتے کی دم پہ کسی نے پاؤں رکھ دیا اور وہ تڑپ رہا ہو کہ یہ قیدی چھوڑنے کا کون سا طریقہ ہے۔ ہم ان کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ معزز ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کو اپنا کام خوب آتا ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، محبت تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو تنبیہ بھی فرمائی کہ کسی ناز کا شکار نہ ہو جانا، ناز میں مبتلا نہ ہو جانا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فتح مکہ کے بعد ہوا تھا نا، تو بہت
بھرپور لشکر تھا، تقریباً 14,000 کا روایات میں آتا ہے، اور مسلح اور اسلحے کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ. تو پہلے تو ساری جنگیں بے سر و سامانی میں خدا کے آسرے پہ لڑ رہے تھے، ابھی بھی خدا کا آسرا تھا، لیکن ذرا سا دل میں خیال آیا، قرآن شریف جس کو کہتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جس دن تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں مبتلا کر دیا، حنین کا دن یاد کرو. بعض صحابہ نے کہا کہ اب تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر اس وقت اللہ نے ہمیں فتح دی ہے تو اب تو ہم اتنے اور اتنے بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے کہ دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اللہ پاک ہیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. فرمایا فلم تغن عنکم شیئا، کوئی چیز تمہارے کچھ کام نہیں آئی، وہ کثرت تمہارے کام نہیں آئی، وہ وسائل تمہارے کام نہیں آئے، اور جنگ میں ایسی حالت ہو گئی وضاقت علیکم الارض بما رحبت، تمہیں ایسے لگا کہ زمین تم پہ تنگ ہو گئی ہے، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، مارے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جنگ میں ایسے حالات پیدا کیے. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جلودا لم تروها وعذب الذین کفروا، کافروں کو عذاب دیا، ایمان والوں کو کامیاب کیا. لیکن فرمایا کہ مومن کی نظر ہر حال میں ہمیشہ کس پر ہونی چاہیے؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، پھر فرمایا ان سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط نظریات بیان کیے کہ یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، عیسائی کہتے تھے المسیح ابن اللہ، حضرت مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے ان کی منہ کی باتیں اور بالکل جھوٹ اور ویسی باتیں ہیں جیسی کافر کرتے ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ان کے جو مذہبی پیشوائیں یہودیوں اور عیسائیوں کے، یہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک اور تکلیف والے عذاب کی خوشخبری سنائیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب وہ سونا چاندی اور وہ چیزیں جہنم کی آگ پہ تپائی جائیں گی، جب وہ انگارہ بن جائیں گی. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس انگارے سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. وہ انگارے، وہ دہتا ہوا لوہا ان کو لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانہ کر کے رکھا تھا اب اس کا مزہ چکھو. حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کرام نے یہ سنا تو پریشان ہو گئے. ہر ایک کے پاس اگر نہ بھی ہو تو تمنا تو ہوتی ہے کہ اگر آ گیا تو میں کچھ بچا کے رکھوں گا. تو اللہ پاک تو یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس سے تپایا جائے گا اور اس سے جلایا جائے گا تمہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس مال کے لیے فرمایا، خزانہ وہ مال کہلائے گا یہ والا جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی. تو یاد رکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں ہر حال میں زکوٰۃ ہوتی ہے، شکل ان کی کوئی بھی ہو، اور وہ ہمارے ماحول میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں وہ چار چیزیں ہیں
ایک سونا کسی بھی شکل میں ہو، کسی نے بٹن بنائے ہوئے ہیں، کسی کے گھر سونے کا چمچ ہے، کسی کے گھر بسکٹ کی شکل میں ہے، کسی کے گھر زیور کی شکل میں، انگوٹھی، بالی، کانٹا، ہار کی شکل میں ہے، چوڑی کی، چھلے کی اور کنگن کی شکل میں ہے، اور دوسرا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، اور تیسرا نقدی کیش کسی بھی شکل میں ہو، اور گھر میں ہو، بینک میں ہو، کسی نے دینی ہو، پرائز بانڈ کی شکل میں، اگرچہ پرائز بانڈ ہیں حرام، ان کا لین دین وہ غلط ہے، ناجائز ہے شریعت میں، لیکن بعض جگہ وہ پیسوں کی جگہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ نقدی شمار ہوں گے، شیئرز ہوتے ہیں کمپنیوں کے، اسی طرح ٹریول چیک ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں نقدی کی صورتیں، سونا، چاندی، نقدی، 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز سامان تجارت۔ تجارت بیچنے کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے جو چیز لی ہو اور رکھی ہوئی ہو بیچنے کے لیے، وہ تجارت والی کہلائے گی۔ ان چاروں پہ زکوٰۃ آئے گی، چاہیے کسی بھی شکل میں ہو۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی جو پہننے کا سونا ہے اس پہ تو نہیں آئے گی، تو پہننے کا تو ہوتا ہی سارا سونا ہی اتنا ہوتا ہے جو پہنا ہوا ہوتا ہے، تو پھر تو کبھی بھی نہیں آئے گی۔ پہننے کا ہے یا رکھنے کا ہے، امی کے گھر کا ہے یا سسرال والوں کا ہے، جب تمہارا ہو گیا تو زکوٰۃ تم نے دینی ہے۔ اور دوسری بات کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم ہوگا تو نہیں ہوگی، تو یہ اس کے حق میں 7.5 تولہ ہے جو صرف اور صرف اپنی ملکیت میں سونا رکھتا ہو، نہ چاندی رکھتا ہو، نہ 1 روپیہ رکھتا ہو۔ 1 روپے کا بھی مالک ہوگا تو پھر 7.5 تولہ کا حساب نہیں ہوگا، پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوگا۔ اور 52.5 تولہ چاندی کی اس سال کی جو قیمت ہے 1,75,000 سے 1,80,000 کے درمیان ہے۔ تو اب اگر کسی کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے مالیت کا سونا چاندی پیسے ملا کے سب کچھ بنتا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ آگے میں تفصیل میں نہیں جاتا، پھر اس کے مسئلے بہت ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس صورت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تمہارے بوجھ کے تم زمین کے ساتھ لگتے ہو، اتنا وزنی ہو جاتا ہے تمہارا اپنا آپ تمہارے لیے کہ تمہیں چلنا مشکل لگتا ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کا فائدہ اور سامان آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا ہے، الا قلیل، تھوڑا سا ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، يعذبكم عذابا علیما، وہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ تبدیل کر کے دوسرے لوگ لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ آگے کیا فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس کے دین کی مدد نہیں کرو گے، اس کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ وہ ہے جس نے خود مدد کی اپنے دین کی، اپنے رسول کی۔ کب؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے اللہ کے رسول کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ حالت کیا تھی؟ ثانی اثنین، ایک جوڑا تھا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جب نکل رہے تھے تو نکلنے پہ مجبور تو رسول کو کیا، کافروں نے ہجرت پہ مجبور تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ثانی اثنین
ایک جوڑا تھا، اثنین، دو بندے، دو کا جوڑا تھا، اس میں ایک صدیق تھا، دوسرا سرکار تھے صلی اللہ علیہ۔ ثانی اثنین، جب دو میں سے وہ دوسرا تھا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ثانی سے مراد صدیق اکبر ہیں اور جوڑے میں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جو بھی کہو، ابو بکر صدیق اس کا حصہ ہیں جس کو قرآن مجید نے کہا اثنین، ایک جوڑا، دو کا جوڑا۔ اذ ہما فی الغار، وہ وقت یاد کرو جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اللہ اکبر۔ جس غار میں حضور نے پاؤں رکھے، اس غار کے بخت اتنے جاگ گئے کہ قرآن مجید میں اس کا نام اذ ہما فی الغار اب قیامت تک پڑھا جائے گا۔ تو جن کے ساتھ 3 دن غار میں آرام فرماتے رہے، جن کی گود میں سر رکھ کے نیند فرماتے رہے، ان کے بخت اور نصیب کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے، اس لیے اس کے بعد سے اب مثال بن گئی ہے یار غار۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھو، اللہ جس کو بھاگ لگائے، صرف یار غار نہیں، یار غار یار مزار، قیامت تک کے لیے اب ساتھ ہے۔ کوئی کالے دل والا بدبخت سنگ دل، اللہ نے ایسا نظام بنا دیا کہ روزہ رسول پہ سلام کے لیے جا ہی نہیں سکتا اگر صدیق اور عمر کا بغض اس کے سینے میں موجود ہے۔ کیسے جائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، لا محالہ ان دونوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، پھر صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھر عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھر کتابوں میں لکھا ہے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہو کہ آپ حضور کے وزیر ہیں، ہماری اس بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ پھر ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا ہماری سفارش کر دیں، آپ تو یہاں کے حاضر باش ہیں، ہر وقت موجود ہیں، ہم دور سے آئے ہیں، ہمارا آنا قبول ہو جائے۔ تو خیر، قرآن مجید کہہ رہا ہے اذ ہما فی الغار، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی چیز زائد نہیں ہے۔ اور 3 دن 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ ہجرت کا واقعہ پڑھے انسان، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت دل میں نقش اور پیوست ہوتی جاتی ہے۔ اللہ ان کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، اور ان کے بغض و نفرت سے اور معاذ اللہ جو کرنے والے ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں دور ہی رکھے، ہماری نسلوں کو دور رکھے۔ ہو جس سینے میں بغض صدیق و فاروق کا، ہے یہی بہتر کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے۔ تو اذ ہما فی الغار، قرآن مجید اب ایسے منظر کشی فرما رہا ہے جیسے اللہ جل شانہ کو بھی اس منظر پہ پیار آ رہا ہو۔ جب وہ جوڑا نکلا، نکلنے پہ مجبور کیا گیا، جب وہ دونوں غار میں پہنچے، اذ یقول، جب اللہ کے رسول نے فرمایا لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے یار سے کیا فرمایا؟ لا تحزن، میرا غم نہ کر، میرے غم میں اپنی جان مت گھلا۔ اگر صدیق کو اپنے بارے میں خوف ہوتا تو قرآن مجید کہتا لا تخف، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ یہ نہیں فرمایا لا تحزن، غم پرائے کا ہوتا ہے، فکر دوسرے کی ہوتی ہے، پریشانی دوسرے کی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا تحزن، صدیق غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے
ساتھیوں سے کہا، جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، آگے حالات خراب ہیں، فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ آ گئے وہ لوگ، غار پہ آ گئے، تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پہ پہنچ گئے۔ آوازیں آ رہی ہیں باہر سے، اتنا سا تو غار ہے، جس نے زیارت کی وہ دیکھا ہوگا جگہ کتنی ہے وہاں۔ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، انہوں نے اپنے قدموں کو دیکھا تو ہم ان کی نگاہوں میں، نیچے دیکھیں تو بس ہم نظر آ جائیں گے، اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ تو جان بچاتے بچاتے، چھپتے چھپاتے یہاں پہنچے، اور صدیق اکبر تھے نا، کس کس ادا کو انسان یاد کرے۔ جب نکل کے آ رہے تھے نا تو کوئی نیا بندہ ملتا، اب پیچھے سے تو چھاپے پڑ رہے تھے اور تلاش جاری تھی اور سر کی قیمت لگائی گئی تھی، تو سامنے سے کوئی آتا اور وہ حضرت صدیق کو جانتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف نہ ہوتا تو خیریت ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا سفر پہ جا رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ تو اب یہ نہیں کہ تعارف کرانے لگ جائیں، اللہ کے آخری پیغمبر اور میرے آقا و سردار، میرا سب کچھ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، عاشق صادق تھے۔ رجل یہدین السبیل، یہ ایک صاحب ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں، رہنمائی کر فرماتے ہیں، راستہ دکھانے والے۔ وہ سمجھتا ہے کہ چلو شاید جیسے گائیڈ ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے، وہ تو جنت کا راستہ دکھانے والے حضور ہیں۔ تو خیر، پھر جب غار پہ چڑھنا تھا وہ مشکل تھی، وہاں آج جوان آدمی کھا پی کے امن کے حالات میں نہیں چڑھ سکتا۔ جب دیکھا حضور کے لیے یہ تھکاوٹ کا سبب ہوگا، بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ کندھے حاضر ہیں سواری کے لیے۔ اللہ، کندھوں پہ بٹھا کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور غار میں 3 دن 3 راتیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے وہ نبی مکرم جن کا نور نبوت 4 دانگ عالم کو روشن کر رہا ہے، جب غار کے اندر صرف ایک ابو بکر اور ایک وہ ہوں گے تو نظارے کیا ہوں گے؟ گود میں آرام فرما تھے۔ بعض مفسرین کے بقول صدیق اکبر کی گود اور حضور کا چہرہ انور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رحل ہے اور اس کے اندر اللہ کا کلام کھلا ہوا ہے، قرآن مجید کھلا ہوا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا اشارے سے یا جیسے بھی کہ نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، وہ دیکھنے والا دیکھنے دے گا تو دیکھیں گے، وہ چاہے گا تو دیکھیں گے۔ وہ آئے تیزی تیزی سے، اللہ کی قدرت دیکھیں نا، جب کچھ کروائے تو کیسے کروائے؟ جو کام بلٹ پروف 4 دیواری سے، بلڈنگ سے، بنکر سے، گاڑی سے، چیزوں سے ہوتا ہے، اور بڑے بڑے سیکورٹی والے محلات بنا کے اور عالی شان قلعے بنا کے کیا جاتا ہے، اللہ جل شانہ نے وہ سیکورٹی مکڑی کے جالے کے ذریعے کروا دی۔ کیسے کروا دی؟ مکڑی کے جالے کے ذریعے۔ وہاں جالا تھا، کبوتری نے انڈے دے دیے، انہوں نے کہا یار یہاں کون آیا ہوگا، اگر یہاں کوئی آیا ہوتا تو یہ حالات تو نہ ہوتے، بس دیکھا بھی نہیں اور واپس چلے گئے۔ لیکن ادھر اللہ تعالیٰ اندر کا نظارہ بیان کر رہے ہیں، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، پھر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا اور مدد فرمائی ایسے لشکروں کے ذریعے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے، اور کافروں کا کلمہ اللہ نے نیچے کیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی سر بلند رہے گا، قیامت تک اسلام سر بلند رہے گا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو نکلو ہلکے ہو یا بوجھل،
وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ قرآن مجید جہاد کا تذکرہ کس طرح کر رہا ہے، اور جہاد کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کا تذکرہ کیسے ہو رہا ہے۔ اسی لیے بعض حضرات کا یہ فرمانا ہے کہ سارے صحابہ کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے، صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، یہ جو زکوٰۃ ہے نا اس کے کچھ مصارف ہیں، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصرف ہیں، ان میں دو گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، عیسائیوں کو دو گے تو نہیں ہوگی، این جی اوز کو دو گے تو تم جانو اور تمہاری زکوٰۃ جانے۔ یہ فلاحی ادارے، ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اسلام آباد سے فون کر کے، تو 10-12 منٹ لگ گئے بات سمجھنے سمجھانے میں، رمضان سے پہلے کی بات ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں تو ان کو رسید کاٹ کے دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا بس تو ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا حساب لگا لو، اگر اتنے مسئلوں کا وہ خیال رکھتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔ جیسے تم نے پوچھا میں نے بتایا ہے، ان کو کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس آئے جو آ رہا ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کسی کی زندگی بچائے گی۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا یہ 8 جگہ ان میں خرچ کرو گے تو ادا ہوگی، کیوں؟ ورنہ ادا نہیں ہوگی، کیوں؟ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فرض کیا ہوا مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ نماز ایسے تو نہیں ہے کہ ابھی ہم کہیں فجر کی بھی ابھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، جو وقت ہے، جو طریقہ ہے، جو حساب ہے اسی سے ہوگی، اللہ کا فرض ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں باقی جو خیر کے کام ہیں، مسجد بنانا، اسپتال بنانا اور رفاہی ادارے بنانا اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے اور کرنے کے کام ہے ہمارے، دوسروں کی ہمدردی، اس کے لیے انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن زکوٰۃ تبھی ادا ہوگی جب زکوٰۃ کے مصرف میں ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے منافقوں کی ایک بات ذکر کی، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں۔ عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا، جو شخص ہر ایک کی بات سن لے، ہر ایک کی بات مان لے، تو اس کو کہتے تھے یہ تو کان ہے، سر سے لے کے پاؤں تک کان ہی ہے، یعنی ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، جس کو ہمارے محاورے میں کیا کہتے ہیں، فلانا کانوں کا کچا ہے، ہر ایک کی بات میں اس کے لیے وہ یہ لفظ کہتے تھے۔ تو یہ منافق جو ہے نا یہ شرارتیں کرتے تھے، پھر ان سے کوئی کہتا تھا کہ حضور کو بات پہنچ جائے گی تو اچھا نہیں ہوگا، ہم منا لیں گے، وہ تو بات مان لیتے ہیں، جو بھی بات کہو مان لیتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں اور بات مان لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بات سنو، وہ جو مانتے ہیں نا وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے سچے مومنین کی بات مانتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ وہ جو تمہاری باتیں سن کے تمہیں کچھ نہیں کہتے، ٹھکراتے نہیں ہیں، انکار نہیں کرتے، وہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں سچا سمجھتے ہیں، ان کی طبیعت میں اتنا وقار اور اتنا کرم اور اتنے معزز ہیں کہ کسی کو منہ پہ ٹوکنا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور باقی جو تم تکلیف پہنچاتے ہو یہ اللہ کو تو خوب پتہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، لیکن آپ کے اعلیٰ اخلاق ایسے تھے کہ آپ منہ پر کسی کو انکار نہیں فرماتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا غزوہ تبوک کے لیے جب جا رہے تھے تو کچھ منافق راستے میں کہنے لگے یہ ان کی باتیں سنا کرو، یہ روم کا علاقہ فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ایمان نہ ہو تو ہر زمانے میں منافق ایسی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے روم کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے،
یہ سمجھتے ہیں جیسے عرب ایک دوسرے سے جنگ لڑتے ہیں، روم والے بھی ایسے ہیں. بھائی ان کے پاس منظم فوج ہے، جدید اسلحہ ہے، تمام وسائل ہیں. یہ آج کل کی زبان میں ملونٹے، نعوذ باللہ من ذالک، مذاق سے ایسے کہتے ہیں. یہ ان کے سامنے 2 گھنٹے کی مار بھی نہیں، یہ نہیں کھڑے ہو سکتے ان کے سامنے. دوسرے لفظوں میں وہ جدید ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ تو مذاق اڑایا گویا کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے. فرمایا یحذر المنافقون، یہ منافق ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ حضور کو ہم منا لیں گے، ادھر سے ان کو یہ بھی ڈر لگتا ہے ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اللہ کی طرف سے کوئی سورت نازل ہو جائے اور ان کے دلوں کا پول کھول دے. قل، آپ کہہ دیجئے، استہزئوا، کرتے رہو، مذاق کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس کے نکلنے سے تم ڈرتے ہو، جس کو چھپاتے ہو، اللہ اس کو نکال کے دکھائے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ باتیں تم نے کی ہیں، لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ایسے ہی کھیل کود گپ شپ کر رہے تھے تاکہ سفر اچھی طرح کٹ جائے، مذاق کر رہے تھے. تو دین مذاق کے لیے نہیں ہے. قل، آپ کہیے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیاتہ، اس کی آیتوں کے ساتھ، و رسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو. جو ایسی حرکت کرے وہ پھر مومن نہیں رہتا. ایسے میں مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. مذاق حد میں ہو، دائرے میں ہو، اچھی چیز ہے، آدمی کو خشک نہیں ہونا چاہیے. لیکن قرآن شریف اور حدیث شریف اور اللہ کے احکام اور دین کے اعمال جو ہیں ان کے ساتھ مذاق کرنا، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. عام سی بات ہے، پیچھے سے آئی، آگے روانہ کر دی پوسٹ، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، پکوڑے نہیں. سنا ہوگا، دیکھا ہوگا آپ نے بھی. یہ کیا ہے؟ آیت شریفہ لکھ کے آگے کیا کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو. اور دنیا سے لطیفے ختم ہو گئے. اور اس طرح کے جملے، یہ دین کے ساتھ مذاق. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بد اعتقادی کے ساتھ، یعنی عقیدہ خراب ہو اور دین کے کسی ضروری معاملے کے ساتھ انسان مذاق کرے تو کافر ہوتا ہی ہوتا ہے. اگر بغیر بد عقیدگی کے بھی مذاق کی بات کرے گا کسی دین کے معاملے سے تو بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو بھی کافر ہو جائے گا. اور اسی طرح کلمہ کفر اگر سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ جان بوجھ کر ادا کیا تو بھی اس کا وہی حکم ہے، اور اگر مذاق میں اور لطیفے کے طور پہ کیا تو بھی اس کا وہی حکم. اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ چیزیں مذاق کی نہیں ہیں. اذان، نماز، روزہ اور حج میں جو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، یہ سب عبادات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی عظمت نصیب فرمائے. آگے پھر منافقوں کا تذکرہ ہے اور فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی بخشش نہیں کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے بخشش ہو جائے گی تو میں وہ بھی کر لوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھائی، جو رئیس المنافقین تھا، اور اس کے کفن میں اپنا کرتا عطا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی چادر مبارک پکڑ لی. یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے نماز پڑھا دی، جنازہ پڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آئندہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے کبھی بھی آپ نے نہ نماز پڑھانی ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، منع فرما دی. اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی حکمت کیا تھی کہ آپ نے فرمایا اگر اس کی نماز پڑھانے سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. بعض روایات میں آتا ہے کہ خزرج قبیلے کے لوگوں نے کہا اتنے پرانے اتنے پکے جانی دشمن کی اگر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں تو یہ کتنے عظیم کردار والے انسان ہیں, ان پہ ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہو سکتی. 1000 سے زائد افراد جو گڑبڑ تھے, ڈاماڈول منافق تھے, وہ مخلص اور سچے پکے مسلمان بن گئے. اور بھی تفصیلات ہیں اس میں, وہ چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں عرض نہیں کرتا. پھر 11واں پارہ شروع ہوتا ہے. اس کے شروع میں فرمایا کہ جب آپ اس غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے نا, یہ بڑا عجیب غزوہ تھا, جیش العسرہ اس کا نام, تنگی والا, بڑا سخت مشکل تھا ہر لحاظ سے. اور یہی وہ موقع تھا جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی کہ جہاد پہ جانا ہے, لے کے آؤ جو لا سکتے ہو. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سوچا آج موقع اچھا ہے عمر, ہر موقع پہ ابو بکر آگے نکلتا ہے, آج موقع ہے کہ آج آگے بڑھ جاؤ اس میں. تو فرماتے میں گھر گیا, میں نے پورے گھر میں ہر چیز کو 2 حصوں میں بانٹا, آدھا آدھا کیا, اور یہ سوچا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاؤں گا, اور ایسا کس نے کیا ہوگا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آسان بات نہیں ہے, ہر چیز آدھی آدھی کر کے اپنا سب کچھ آدھا دے دینا, اس کے لیے عمر کا جگر چاہیے. تو فرمایا کہ میں لے کے گیا, مجھ سے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا بالکل برابر برابر اس کو 2 حصے کیا ہے, ایک اپنے لیے رکھا ہے, باقی سارا کا سارا آپ کے پاس لیا. اب وہاں یہ تو نہیں تھا نا کہ کتنا لائے ہو, اب تو ماشاءاللہ یہی گنتی کی جاتی ہے کتنا ہے. اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے کیسا ہے. کسی کے 5 روپے دوسرے کے کروڑوں پہ بھاری ہوتے ہیں, پیچھے اخلاص ہوتا ہے. تو وہاں وہ مسجد بن رہی ہے نا ہماری, تو مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا لوگوں کو پتہ ہے, بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور جو دیتا ہے اخلاص سے تو اس کے 5 کروڑوں پہ بھاری ہوتے ہیں, اور جس کو اللہ چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے خود. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا, انہوں نے عرض کر دیا. کچھ دیر میں سیدنا صدیق اکبر آئے, جو کچھ تھا پیش کر دیا. فرمایا ابو بکر کیا لائے؟ یا رسول اللہ گھر گیا, دیکھا, اکٹھا کیا, سارا کچھ سمیٹا, جس کو کہتے ہیں جھاڑو دے دی گھر میں, اور جو ملا سارا لا کے یہ آپ کے قدموں میں حاضر ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دل میں کہا ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے, ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے. پروانے کو ہے چراغ, پروانے کو ہے چراغ اور نہ, پروانے کو ہے چراغ اور بلبل کو پھول بس. پروانے کو ہے چراغ اور بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور کچھ نہیں چاہیے, یہ سب کچھ ہے, کل کائنات چاہیے. تو خیر یہ بہت سختی والا تھا, اس لیے اس میں منافق بہت سارے پیچھے رہ گئے تھے, انہوں نے بہانے بنانے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے, ابھی پہنچے نہیں تھے, راستے میں آیتیں نازل ہو گئی کہ آپ جائیں نا تو آگے بہانے بنائیں گے, ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں, آپ نے ان کی بات نہیں مانی. ان میں کچھ مخلصین بھی تھے جو رہ گئے تھے, اور ان میں سے 3 تھے, حضرت کعب ابن مالک, حضرت ہلال ابن ابی, حضرت ہلال ابن امیہ, اور حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. وہ سچے مخلص مومن تھے, لیکن رہ گئے تھے, بس رہ گئے تھے. اللہ پاک نے کوئی دکھانا ہوگا.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سچی بات ہے کہ بس سستی سے رہ گئے تھے، بہانہ کوئی نہیں ہے، حالات سب ٹھیک تھے، بس ویسے رہ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ 50 دن 50 راتیں ایسی گزر گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان سے بات نہیں فرماتے تھے، گویا وہ 50 دن 50 راتیں انگاروں پہ لوٹ رہے تھے۔ جو ایک گھڑی حضور کی ناراضگی نہ برداشت کر سکیں 50 دن جان نہ نکل جائے۔ 50 دن کے بعد اللہ جل شانہ نے وحی نازل فرمائی، آسمان سے اعلان فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان پیچھے رہنے والے 3 کی توبہ قبول کر لی۔ اب جس کی توبہ کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں آسمان سے وحی سے نازل ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی لب کھول سکتا ہے؟ کوئی بات کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کے اولیاء اتقیاء اصدقاء ولی صوفی بزرگ شیخ متقی غوث ابدال مل کے اس کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن مجید کی ضمانت ہے نا اس کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ آگے صحابہ کرام کی تعریف ہے، صحابہ کرام کے غلاموں کی تعریف ہے، اللہ کی رضا کی بشارت ہے۔ پھر ایک اور آیت شریفہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں ان کے مال خرید لی اس کے بدلے کہ انہیں جنت ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، دشمنوں کو قتل کرتے ہیں یا ان کے ہاتھوں خود شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، پکا وعدہ ہے تورات انجیل اور قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جنہوں نے یہ بیعت کی ہے، یہ سودا کیا ہے، وہ خوشخبری حاصل کریں اپنے سودے پہ۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جب ملی تو 11 سال تبلیغ فرمائی مکہ مکرمہ میں، اس کے کچھ زیادہ اثرات نمایاں نہیں ہوئے اور تنگی اور سختی کے حالات تھے۔ آپ نے فرمایا کہ باہر والوں کو دعوت دی جائے، تو اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہاں 3 شیطان بنے ہوئے، تو وہ جو جمرہ عقبہ ہے اس کے آگے چل کے ایک گھاٹی تھی نیچے، جیسے کھائی نہیں ہوتی، ذرا گہری جگہ جہاں لوگوں کی نظر کم پڑتی تھی، ذرا الگ ہو کے آدمی بات کر سکتا تھا۔ اس وقت جتنے لوگ ہوتے تھے اس حساب سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے آئے ہوئے حاجیوں میں سے 6 حاجیوں کو وہاں تبلیغ فرمائی اور ان کو دعوت دی اور بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اس کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور قرآن مجید اس کی کتاب ہے۔ تو 6 افراد ایمان لے آئے اور وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ خوش نصیب ہستیاں تھیں، وہاں جا کے انہوں نے دوسروں کو بتانا شروع کیا۔ اگلے سال سن 12 نبوی جس کو کہتے ہیں، نبوت کا 12واں سال، 12 افراد آئے اور اسی گھاٹی میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ہمارے ہاں 40 بندے ہو گئے ہیں جو غائبانہ آپ کو مانتے ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس دھرتی پہ اس وقت کتنے بندے ہوں گے جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے تھے؟ تو 12 سامنے موجود تھے، عرض کر رہے تھے وہاں پیچھے جو چھوڑ کے آئے ہیں 40 ہیں، آپ کوئی بندہ دے دیں جو ان کو نماز اور یہ چیزیں قرآن شریف سکھائے اور کچھ بتاتا رہے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ ان کو اسلام سکھاؤ۔ تیسرا سال آیا تو تیسرے سال پھر 70 حضرات تشریف لائے مدینہ منورہ کے، جو بعد میں سارے انصاری صحابہ کہلائے، مدینہ کے جو رہنے والے تھے۔ تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اب مدینہ منورہ میں اتنے وقت زیادہ ہو گیا، بس کر دوں یا پورا کر دوں اس کو؟ حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں کہ آپ اگر تشریف لے آئیں تو بہت اچھا ہوگا. اتنی تعداد ہے، اتنے افراد ہیں. مکہ مکرمہ میں تو انہوں نے جینا دوبھر کیا ہوا ہے، اور زندگی صحابہ کرام کی اجیرن ہوئی بھی ہے. ہم آپ کی خدمت کے لیے، میزبانی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے حاضر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ رہے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی، حضور کے چچا، ایمان نہیں لائے تھے لیکن چچا تو تھے نا، بھتیجے سے محبت تھی، تو وہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، اور بڑے جہاں دیدہ اور ایک حیثیت رکھنے والے سردار سمجھے جانے والی شخصیت تھی. انہوں نے ان 70 افراد سے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، غور کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا مطلب اور آپ کو اپنے پاس رکھنے کا اور پناہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سارا عرب تمہارا مخالف ہو جائے گا، سارا عجم تمہارا دشمن ہو جائے گا، پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی. حفاظت کر سکو گے میرے بھتیجے کی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم انہیں لے کے جائیں گے اور اللہ کے نبی کے آگے سے ان کی حفاظت کریں گے، اللہ کے نبی کے پیچھے سے ان کی حفاظت کریں گے، اللہ کے نبی کے دائیں سے ان کی حفاظت کریں گے، اللہ کے نبی کے بائیں سے ان کی حفاظت کریں گے، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے زیادہ ان کی حفاظت کریں گے، اپنی کنواری بیٹیوں اور سگے بیٹوں سے زیادہ ان کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. ایسے نہیں کہہ رہے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کسی موقع پر میری حمایت سے پھر پیچھے نہیں ہٹو گے. تو ان میں سے ایک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو تیار ہیں، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ صاف صاف لوگ تھے نا، صاف صاف بات تھی. اللہ اکبر. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے عرش الہی سے اللہ جل شانہ کے سامنے ہے سب کچھ. ابھی انہوں نے سوال پوچھا، ادھر جبریل علیہ السلام وحی لے کے آ گئے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک سودا کر لیا ہے. وہ کیا سودا کیا ہے؟ انفسهم واموالهم، کہ ان کی جانیں، ان کے مال یہ اللہ لیں گے، اور بدلہ کیا ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں اللہ ان کو جنت دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنا دی، فوراً حضرت براء ابن معرور، حضرت ابو الہیثم، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا یہ بات ہے، تو فوراً حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں اس سودے کے لیے. اللہ اکبر. یہ بات ہے تو پھر ہاتھ ملائیں. کہتے ہیں نا بات پکی ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، بس فوراً. آہا کتنے خوش نصیب تھے، کیسی ڈیل کی ہے. ساری دنیا کے خزانے، دولتیں، سب کچھ اس پہ قربان. قرآن مجید جس کو کہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو ڈیل تم نے بنائی ہے اس پہ اب خوشخبری حاصل کرو.